پاکستان کی امانت ہے اور یہ پیسہ پاکستان کے لوگوں کو واپس ملے گا، لہٰذا اس کے اوپر جب آپ کارروائی کرتے ہیں تو یہ بڑے لوگوں کی چیخیں آپ کو سنائی دیتی ہیں۔ آج میں سمجھتا ہوں حمزہ شہباز شریف صاحب اگر پولیٹیشین ہوتے، اگر وہ ٹرولی ایک لیڈر ہوتے تو وہ اپنی گرفتاری پیش کرتے اور وہ کہتے کہ مجھے آپ گرفتار کریں اور میرے خلاف ایلیگیشن جو ہیں ان کو ثابت کریں، لیکن ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے وہاں پر اپنے ذاتی گارڈ سے، اس سے پہلے سپریم کورٹ کے اوپر بھی آپ کو معلوم ہے حملہ کیا گیا تھا۔ سو پی ایم ایل این کی جو پالیٹکس ہے وہ ہے ہی حملوں کی۔ پہلے ماضی میں انہوں نے مسلم لیگ نون نے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا، آج نیب کی جو پارٹی تھی اس کے اوپر حملہ کیا گیا۔ نیب کی جو کارروائی ہے وہ قانون کے مطابق تھی، وہ وارنٹ لے کے گئے تھے اور جو اب تک نیب نے اپنی پوزیشن واضح کی ہے اور آج صبح عدالت میں بھی جو انہوں نے پوزیشن واضح کی ہے اس کے بالکل مطابق ان کا جو اقدام تھا وہ قانونی تھا۔ اور حمزہ شہباز ایک ایم پی اے بھی ہیں، ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ نیب سے تعاون کرتے، لیکن اس کے بجائے تعاون کرنے کے انہوں نے نیب کے لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا، ان کی انویسٹیگیشن کو روکا گیا، جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی زیادتی کی بات ہے، غیر قانونی عمل ہے اور کار خواہ سرکار میں مداخلت کے زمرے میں بھی آتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ تو نیب خود سوچے گا کہ انہوں نے ان کے اوپر کیا کارروائی کرنی ہے۔ لیکن جو صبح آپ کی عدالت میں جو پیش ہوئے ہیں واقعات وہ بڑے واضح ہیں، اس میں بتایا یہ گیا ہے کہ کس طرح سے جو دو لوگ تھے، قیوم، ایک کا نام مجھے جو پتہ چلا ہے وہ فضل داد عباسی ہے اور ایک کا نام قاسم قیوم ہے، علی ٹاورز میں اور صادق پلازا لاہور میں یہ لوگ جو ہیں یہ منی ایکسچینج کا کام کرتے ہیں۔ اب تک جو نیب نے عدالت میں تفصیلات پیش کی ہیں اور اس کے مطابق تو یہ ہے کہ 85 ارب روپے سے زیادہ کے اثاثے شہباز شریف اور ان کی فیملی کے ہیں یو کے میں، اور یہ جو فضل داد اور قیوم ہیں علی ٹاورز اور جو صادق پلازا میں منی ایکسچینج کا کام کرتے ہیں، ان کے ذریعے یہ پیسے ٹرانسفر کیے گئے اور حمزہ شہباز جو ہیں وہ لنچ پن تھے اس سارے کارروائی کے، اور ان کے اوپر جو الزامات ہیں وہ یہی ہیں کہ تقریباً 85 ارب روپے سے 100 ارب روپے کے درمیان جو پیسہ ہے انہوں نے پاکستان سے منی لانڈرنگ کر کے باہر بھیجا اور وہ پیسہ جو ہے اس سے پھر شہباز شریف فیملی نے اپنے ایسٹس خریدے۔ دیکھیے یہ پیسہ کوئی عمران خان کا کسی کا ذاتی پیسہ نہیں ہے، یہ پیسہ پاکستان کے لوگوں کا پیسہ ہے۔ پچھلے اگر آپ دیکھیں تو جس طریقے سے 1947 سے لے کے 2008 تک جو پاکستان کا کل قرضہ تھا وہ 37 ارب ڈالرز تھا، فورن قرضہ۔ اس 37 ارب ڈالر سے ہم نے اسلام آباد کا شہر بنایا، ہم نے گوادر کا شہر بنایا، ہم نے منگلا ڈیم بنایا، تربیلا بنایا، ہم نے اپنی نیول بیسز بنا لی، ہم نے اپنی آرمی کو اکوپ کر لیا، ہم نے موٹر وے بنا لی۔ یہ پہلا جو 37 ارب ڈالر جو 2008 تک ہم نے لیا تھا یہ اس سے ہم نے کیا۔ 2008 سے 2013 تک یہ جو پیسہ ہے یہ ڈبل ہو کے 37 ارب ڈالر سے ہمارا قرضہ بڑھ کے 67 ارب ڈالر پہ چلا گیا، اور 2013 سے 2018 تک اب یہ 97 ارب ڈالر کے اوپر کھڑا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ نے پاکستان کا قرضہ 10 سالوں میں دگنے سے بھی زیادہ کر دیا، 3 گنا کر دیا، تو آپ نے اس سے کیا کیا؟ آپ نے کیا پروجیکٹس لگائے، کیا کیا؟ کہتے ہیں کہ بجلی ہم نے بنا دی، تو کیا $1 بلین اب میگا واٹ بجلی پڑ رہی تھی؟ سو ٹوٹل اس وقت جو پاکستان میں جو معاشی مشکلات ہیں اس کی ذمہ داری 2 شخصیات کے اوپر عائد ہوتی ہے، ایک کا نام ہے آصف زرداری، دوسرے کا نام ہے نواز شریف۔ دونوں اپنے کرائے جو ہیں، اپنے کیے کا جو معاملہ ہے وہ بھگتیں گے۔ یہ جو باقی سارے آپ کو نظر آ رہے ہیں، حمزہ شہباز ہوں یا مریم نواز ہوں، بلاول بھٹو ہوں، یہ سارے ان دونوں لوگوں کے فرنٹ مین ہیں۔
کیونکہ یہ بچوں کے نام کے اوپر اپنی پراپرٹیز رکھتے ہیں، اپنی پراپرٹیز یہاں پہ حکومت کی، یہاں سے پیسے اٹھائے باہر بھیجے، اور آپ یہ کہتے ہو کہ شرم نہیں آتی کہ ہمارے بچوں کے اوپر پاکستانی لاز اپلائی نہیں ہوتے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی جو کارروائی تھی نیب کی وہ ایک قانونی کارروائی تھی، اور اس کو جس طریقے سے ہینڈل کیا گیا اس کو بالکل جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک سمجھا جاتا ہے کہ اس کو قانون کا مذاق اڑایا گیا ہے. اور یہ جو احتساب کا عمل ہے یہ نہ تو بلاول صاحب کی دھمکیوں سے رکنے والا ہے، نہ ہی حمزہ شہباز شریف صاحب کی دھمکیوں سے رکنے والا ہے. اس کو ایک منطقی انجام تک پہنچنا ہے، اور پاکستان کے لوگوں کا انٹرسٹ ہے کہ یہ جو ہے منطقی انجام تک پہنچے. یہ کوئی تماشا نہیں ہے کہ ہر 5 سال بعد ایک خاندان آ جائے اور اس کے بعد اپنے ہی خاندان جو ہے ان سب لوگوں سے آپ پوچھیں، یہ جو اس وقت ابو بچاؤ موومنٹ چلا رہے ہیں، کہ یہ انہوں نے ان کے بچوں نے زندگی میں 1 روپیہ کمائی نہیں کی، کبھی یہ ہیلی کاپٹر سے جہاز کے بغیر سفر نہیں کرتے، چارٹرڈ جہاز ان کے بک ہوتے ہیں، کوئی 5 مرلے کی ان سب کی گاڑیاں ہیں، اور اسکواڈ ہوتے ہیں 20. آپ لوگوں نے زندگی میں آپ نے کمائی نہیں کی، کوئی آپ کا آگا پیچھا نہیں ہے، کوئی آپ کی بزنس نہیں ہے، آپ لوگ اس طرح رہے ہیں کہ اس طرح سے جو عرب پرنس ہیں وہ بھی اس طرح سے نہیں رہتے ہوں گے. تو آپ کے پیسے آپ کے پاس کہاں سے آئے؟ جب آپ ان سے پوچھیں کہ پیسے کہاں سے ہے، اس وقت جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے، اس وقت سارا نظام خطرے میں پڑ جاتا ہے. سو نہ انشاءاللہ پاکستان میں جمہوریت کو کوئی خطرہ ہے، نہ پاکستان میں معیشت کو کوئی خطرہ ہے، نہ ہی فضل الرحمان صاحب کو میں بتا دوں نہ ہی پاکستان میں اسلام کو کوئی خطرہ ہے. صرف چوروں ڈاکوں کو خطرہ ہے. ان کو اپنی اس وقت رات کو ڈراؤنے خواب آ رہے ہیں، ان کی راتوں کی نیندیں حرام ہوئی ہیں، اور جو وقت گزرے گا آپ دیکھیں گے کہ یہ جو رات کو میں نے پہلے بھی مشورہ دیا تھا اسپغول پی کے سویا کریں کچھ بہتری ہوئے گی، لیکن اب وہ اسپغول سے بھی بات آگے چلی گئی ہے، اینٹی بایوٹکس پہ چلی گئی. تو ان کو رات کو سکون نہیں آنا. باقی انشاءاللہ پاکستان کی ترقی ہوگی، اس سے پاکستان کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا. صاحب یہ بتائیے کہ بلاول اور ان کے والد نے کل آپ کے حکومت کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کیا، تو کیا مستقبل ہے اس تحریک کا؟ اس تحریک کا وہی مستقبل ہے جو پیپلز پارٹی کا ان الیکشنوں میں ہوا ہے، کوئی مستقبل نہیں. وزیر اطلاعات فواد چودھری گفتگو کر رہے تھے میڈیا سے، اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ملک میں پہلی بار بڑے لوگوں پر ہاتھ ڈالا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ حمزہ شہباز کی نہیں ان پالیسیز کے نتیجے کے اندر جو تجارت کا خسارہ تھا فروری کا جو آخری مہینہ ہے اس میں $2.9 ارب کی فروری 2018 میں خسارہ تھا تجارت کا، اور فروری 2019 میں $2.3 ارب، 2.9 سے کم ہو کے 2.3 پہ آ گیا. اور جو کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ تھا وہ فروری 2018 میں $1.2 ارب تھا، جو کہ کم ہو کے $360 ملین رہ گیا، یعنی 72% اس کے اندر کمی آئی. تو وہ جو بہت بڑا سپلائی ڈیمانڈ کا گیپ کم ہوا تھا تو وہ کم ہو گیا، اور بہت خاطر خواہ اس پہ کم ہو گیا. اس لیے جو پچھلے ابھی ہفتے 10 دن سے ہو رہا ہے نا، یہ پیور اسپیکولیشن ہو رہی ہے. یہ کچھ مارکیٹ میں خبریں پھرتی، فیک نیوز لگی، اسکرین شاٹ جعلی بنا کے بھیج دیے گئے. وہ میرے پاس آ گیا اسکرین شاٹ کی، اسد عمر نے کہا 160 کا ہو جائے گا ڈالر ابھی جون میں. میں نے کہا کسی کو کہا یار فون کرو ایکسپریس نیوز کو، یہ کیا خبر چلا رہے ہیں. ایکسپریس والوں نے کہا جی اس کو دیکھیں تو ہمارا تو لوگو رائٹ پہ ہوتا ہے، یہ تو لیفٹ پہ فیک کسی نے لوگو بنا کے وہ سوشل میڈیا پہ چلتا ہے. اور یہ ایک خبر نہیں، یہ روزانہ کی بنیاد پہ فیک نیوز آئی جا رہی ہے. جو باقی کسر بچی تھی وہ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں، انہوں نے آ کے آسما شیرازی کے پروگرام پہ اور بہت سارے پروگرامز پہ آ کے انہوں نے کہہ دیا جی کہ لکھ کے دے دیا IMF کو کہ کتنے کے ڈالر کی کمٹمنٹ ہوگی. IMF کے ساتھ یہ میں بالکل واضح کر دوں کہ یہ ان کی کوئی مطالبہ بھی نہیں ہے کہ ڈالر کتنے پہ ہونا چاہیے. ایکسچینج ریٹ مینجمنٹ کیسے کرنی ہے کیسے نہیں کرنی اس کے اوپر بات چیت چل رہی ہے کہ ڈالر کی قیمت کیا ہونی چاہیے، تو مطالبہ ہی کوئی نہیں ہے تو ہمیں ماننا تو دور کی بات ہے. ٹھیک ہے جی. سو وہ کر دیا. ان کے پاس ٹائم آج کل زیادہ ہے. ڈار صاحب ادھر آ کے قانون کو فیس کر لیں. اچھا نہیں لگتا پاکستان کے وزیر خزانہ کو سب لوگ روز ایبسکونڈر بولتے ہیں. تو یہ ساری خبروں کی وجہ سے ہوا تھا. میں نے آج صبح بھی بولا تھا، اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ 2 ٹوک الفاظ میں کہہ چکا ہے کہ روپیہ ایکویلیبریم پہ، ٹیکنیکل ٹرم، یعنی
تھوڑا سا میں ٹیکنیکل بتا دیتا ہوں آپ کو. ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ ایک ٹیکنیکل ٹرم ہوتی ہے جس سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ روپیہ اپنی صحیح ویلیو کے اوپر ہے یا یہ اپنی ویلیو سے زیادہ یا کم ہے. جنوری 2018 میں 127 کا ریئر تھا, یعنی ٹیکنیکل انالیسز یہ کہہ رہا تھا کہ روپیہ 27% اپنی حقیقی قدر سے زیادہ ہے, اس کو 27% کم ہونے کی ضرورت ہے اپنے ایکویلیبریم پہ آنے پہ. آج اسٹیٹ بینک یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایکویلیبریم پہ ہے, یعنی کوئی وجہ نہیں ہے کہ اب